کچھ محبتیں کہیں نہیں جاتیں، کچھ محبتیں سنی نہیں جاتیں، کچھ محبتیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، اکیلے میں، خاموشی میں، رات کے سناٹے میں۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک شخص کی ہے جس نے محبت کی پوری روح سے، جس نے چاہا پوری طاقت سے، مگر جسے کبھی یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ جسے وہ چاہتا ہے اسے اس کی خبر بھی ہے یا نہیں۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے یک طرفہ محبت۔ اگر آپ نے بھی کبھی کسی کو چپ چاپ چاہا ہو، کبھی کسی کی خوشی میں اپنا درد چھپا لیا ہو، تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ لاہور کا ایک پرانا محلہ، گلیاں تنگ مگر دل کشادہ۔ صبح کی اذان کے بعد سورج شرماتا ہوا افق سے نکلتا ہے تو اس محلے کی فضا میں چائے کی خوشبو اور بچوں کا شور گھل مل جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے گھر میں عمر نام کا ایک لڑکا رہتا ہے۔ عمر 22 سال کا ایک سادہ لو نوجوان، گورا رنگ، درمیانہ قد، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی، جیسے کوئی گہرا سمندر ہو جس کی تہہ تک پہنچنا ناممکن سا لگے۔ وہ گورنمنٹ کالج میں BA کا طالب علم تھا، نہ بہت زیادہ ذہین تھا اور نہ ہی کند ذہن تھا، بس اتنا کہ زندگی چلتی رہے۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی سی تھی، امی ابو، چھوٹی بہن سمرا اور اس کی پرانی سائیکل جس پر وہ روز کالج جاتا تھا۔ ایک دن بالکل ایک عام سی صبح اس کی زندگی بدل گئی۔ کالج کے پہلے لیکچر سے پہلے وہ کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کا دوست بلال اس کے سامنے بیٹھا کوئی لطیفہ سنا رہا تھا جو عمر کو سمجھ تو نہیں آیا، مگر وہ ہنس دیا، جیسے دوستوں میں کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اچانک کینٹین کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی اندر آئی۔ عمر کی نظر اٹھی اور پھر رک گئی۔ وہ لڑکی سفید قمیض، نیلی جینس، بالوں میں ایک سادہ سی چوٹی، ہاتھ میں کتابوں کا ڈھیر، کچھ خاص نہیں تھی، مگر عمر کو لگا جیسے وقت تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہو۔ یار سن رہے ہو نا؟ بلال نے کونے مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، عمر نے جلدی سے نظریں چرائیں۔ کون ہے؟ اس نے بلال سے آہستہ سے پوچھا۔ بلال نے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہ تو MA والی زارا ہے، نئی داخل ہوئی ہے سائیکالوجی میں، گجرانوالہ سے آئی ہے۔ زارا؟ عمر نے یہ نام ذہن میں دوبارہ دہرایا، ایک بار پھر سے دہرایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نام آج کے بعد اس کے دل کا سب سے مانوس لفظ بن جائے گا۔ دن گزرتے گئے، عمر نے زارا کو دیکھنا شروع کیا، مگر اس طرح جیسے کوئی چوری چھپے آسمان کو دیکھتا ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیغام اور نہ ہی کوئی حوصلہ، بس نظریں جو ملتی تھیں اور فوراً جھک جاتی تھیں۔ زارا ذہین تھی، کلاس میں ہمیشہ سامنے بیٹھتی، سوال کرتی، بحث کرتی۔ اس کی آواز میں ایک اعتماد تھا جو عمر کو بہت پسند آیا۔ وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، نہ استاد سے، نہ کسی اور سے۔ عمر اس سے بالکل الٹ تھا۔ وہ پیچھے بیٹھا خاموش رہتا، اپنی نوٹ بک میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا، لیکن اب اس کی نوٹ بک میں لیکچر کم اور زارا کے بارے میں سوچیں زیادہ لکھی جانے لگیں۔ ایک دن لائبریری میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ عمر کتاب ڈھونڈ رہا تھا، ارسطو کی سیاست۔ جب اسی شیلف کی دوسری طرف سے زارا کا ہاتھ اس کتاب تک پہنچا، دونوں نے ایک ساتھ کتاب پکڑ لی۔ ایک لمحے کی خاموشی۔ زارا نے مسکرا کر کہا، آپ کو چاہیے؟ عمر کے منہ سے آواز نہ نکلی، وہ بس مسکرایا اور آہستہ سے بولا، نہیں، آپ لے لیں۔ زارا نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر کتاب لے کر چلی گئی اور عمر وہیں کھڑا رہا، اپنے دل کی دھڑکن گر رہا تھا۔ بلال بعد میں ہنسا، یار بس اتنا کہنا تھا، میں پہلے آیا تھا اور گفتگو شروع ہو جاتی۔ ہاں، عمر نے دھیمے سے لہجے میں کہا، مگر میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ ہفتے بیتے، عمر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ جو وہ محسوس کرتا ہے وہ محض کسی کو دیکھنے کا شوق نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، بہت گہرا، بہت سچا۔ رات کو وہ چھت پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کیا زارا بھی کبھی اسے دیکھتی ہے؟ کیا اسے بھی کبھی اس کا خیال آتا ہے؟ مگر دل جانتا تھا جواب کیا ہے۔ زارا کی اپنی ایک دنیا تھی، وہ اپنی سہیلیوں میں مگن رہتی، پڑھائی میں مگن رہتی۔ عمر اس کی دنیا کا حصہ نہیں تھا اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا، مگر محبت کو کب عقل کی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک شام عمر نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، آج میں نے مان لیا، میں زارا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ احمقانہ ہے، یہ یک طرفہ ہے، یہ شاید کبھی پوری نہ ہو، مگر یہ سچ ہے، اور سچ کو چھپانے سے وہ ختم نہیں ہوتا، بس اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ اس رات عمر کو نیند نہیں آئی۔ کالج کی سالانہ تقریب کا اعلان ہوا۔
ہر شعبے کو ایک اسٹال لگانا تھا اور BA اور سائیکالوجی کے طالب علموں کو مشترکہ اسٹال دیا گیا۔ عمر کی قسمت نے پہلی بار اس پر مہربانی کی۔ تیاری کے لیے دونوں کلاسوں کی طالبہ کو ساتھ کام کرنا تھا اور اس طرح پہلی بار عمر اور زارا ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ پہلے دن عمر خاموش رہا، زارا نے باغ دوڑ سنبھال لی۔ اس نے سب کو کام بانٹے، پلان بنایا، ہدایات دی۔ عمر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کتنی خوبصورت ہے یہ جب سنجیدگی سے کام کرتی ہے۔ دوسرے دن زارا خود عمر کے پاس آئی۔ آپ عمر صاحب ہیں؟ آپ نے آرٹ کی کلاس لی ہے نا؟ ہمیں بینر ڈیزائن کرنا ہے، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ عمر کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑی۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ دن آیا جسے عمر نے زندگی بھر یاد رکھا۔ دونوں ایک میز پر بیٹھے بینر بنا رہے تھے۔ رنگ کاغذ سب بکھرا پڑا تھا۔ زارا کے ہاتھ پر نیلا رنگ لگ گیا اور وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ عمر نے پہلی بار اتنے قریب سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا اور اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ محبت ہے، پوری، مکمل اور لا علاج۔ تقریب کے بعد زارا نے عمر کو شکریہ کہا اور پھر آہستہ آہستہ دونوں میں ایک ہلکی پھلکی جان پہچان بن گئی۔ راہداری میں سلام، کینٹین میں ادھر ادھر کی باتیں، بس اتنا۔ عمر کے لیے یہ کسی جنت سے کم نہ تھا، مگر بلال نے چند دن کے بعد عمر کو وہ بتایا جو عمر سننا نہیں چاہتا تھا۔ یار، زارا کی لائف میں کوئی پہلے سے ہے۔ عمر نے پوچھا کون؟ کراچی میں ہے، اس کا کوئی دوست ہے، سنا ہے کافی عرصے سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ عمر کے ہاتھ میں جو چائے کا کپ تھا وہ وہیں رک گیا۔ پکا؟ اس نے بے آواز پوچھا۔ ہاں یار، یہ بات مجھے زارا کی سہیلی ثنا نے بتائی ہے۔ اس شام عمر گھر آیا، کمرہ بند کیا اور چھت کی طرف دیکھتا رہا گھنٹوں۔ اس نے سوچا کیا مجھے یہ محبت ختم کر دینی چاہیے؟ پھر سوچا کیا محبت ختم کی جا سکتی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ کہیں نہیں جاتا، مگر وہ چلتا رہا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو منزل کے نہیں راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں کا موسم آ گیا۔ کالج میں سالانہ مشاعرہ تھا۔ زارا نے خود عمر کو بلایا۔ آپ آئیں گے نا؟ مجھے شاعری بہت پسند ہے۔ عمر آیا۔ مشاعرے میں ایک بڑے شاعر نے شعر پڑھا، جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ عمر نے محسوس کیا یہ شعر اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ مشاعرے کے بعد باہر سب گروپوں میں بکھر گئے۔ زارا عمر کے پاس آئی۔ کیسا لگا؟ بہت اچھا تھا، عمر نے کہا۔ آپ کو کون سا شعر پسند آیا؟ عمر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا وہی جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ زارا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ بہت اچھا لگا۔ پھر اچانک سے اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا اور معذرت کرتے ہوئے چلی گئی۔ عمر وہیں کھڑا رہا، رات کے اندھیرے میں اپنے شعر کے ساتھ اکیلا۔ موسم بہار آیا، کالج کا آخری سیمسٹر شروع ہو گیا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ کچھ مہینوں میں کالج ختم، راستے الگ، زندگیاں الگ ہو جائیں گی۔ بلال نے اسے سمجھایا، یار بتا دے، چاہے ہاں ہو یا نہ ہو، کم از کم دل کا بوجھ تو اتر جائے گا۔ عمر نے بہت سوچا، وہ جانتا تھا جواب کیا ہوگا۔ زارا کی زندگی میں کوئی اور تھا۔ زارا نے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا، مگر شاید، بس شاید وہ غلط ہو۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے ایک خط لکھا ہاتھ سے۔ 2 گھنٹے لگے، کئی کاغذ پھاڑے، مگر آخر میں خط تیار ہوا۔ خط میں لکھا تھا، زارا، میں نہیں جانتا تھا کہ کبھی یہ لکھوں گا، مگر وقت ختم ہو رہا ہے اور میں یہ بات اپنے سینے میں لے کر نہیں جانا چاہتا۔ تم سے پہلی بار کینٹین میں ملا تھا، اس دن سے آج تک میں نے تمہیں چپ چاپ چاہا، کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی کوئی امید نہیں پالی، بس دیکھتا رہا اور محسوس کرتا رہا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے، مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں چاہیے، بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کالج میں ایک شخص تھا جس نے تمہیں پوری سچائی کے ساتھ چاہا، بغیر کسی غرض کے۔ عمر۔ اگلے دن اس نے یہ خط زارا کی کتابوں کے درمیان میں رکھ دیا اور دور جا کر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 2 دن گزر گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن زارا لائبریری میں آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، نہ کوئی خوشی، بس ایک نرمی تھی اور ایک افسوس۔ عمر بھائی، اس نے دھیرے سے کہا، اس ایک لفظ نے سب کچھ کہہ دیا۔ بھائی۔
عمر نے سر جھکا لیا۔ زارا نے کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، سچ میں آپ کی باتیں پڑھ کر مجھے اچھا لگا اور دکھ بھی ہوا، مگر میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے، ہم بہت عرصے سے ایک ساتھ ہیں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی آپ کو جھوٹی امید دینا چاہتی ہوں۔ عمر کے منہ سے بس اتنا نکلا، شکریہ سچ بتانے کے لیے۔ زارا چلی گئی۔ عمر لائبریری کی کرسیوں پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنسو نہیں آیا، کیونکہ بعض دردوں کے لیے آنسو بھی نہیں ہوتے۔ اگلے کچھ ہفتے عمر کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ وہ کالج آتا، خاموش رہتا، کلاسیں لیتا اور واپس چلا جاتا۔ بلال سمجھ گیا، اس نے زیادہ سوال نہیں کیے، بس ساتھ رہا۔ ایک شام دونوں دریائے راوی کے کنارے بیٹھے تھے۔ بلال نے پوچھا ٹھیک ہو؟ عمر نے جواب دیا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس خالی سا لگتا ہے، وقت لگے گا یار۔ ہاں، عمر نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر پتہ ہے بلال، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، میں نے جو محسوس کیا وہ سچ تھا، چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا ہو۔ بلال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار کئی ہفتوں بعد ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ وہ مسکراہٹ درد کی تھی مگر سچی تھی۔ کالج کا آخری دن آ گیا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تصویریں، ہنسی، آنسو، وعدے۔ عمر نے زارا کو دور سے دیکھا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، تصویریں کھنچوا رہی تھی، خوش تھی۔ عمر نے سوچا یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، چاہے جہاں بھی رہے، اس کی زندگی میں عمر ہو یا نہ ہو۔ زارا اچانک مڑی اور اس کی نظر عمر پر پڑی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ زارا نے ہلکے سے سر جھکایا، ایک مختصر سلام۔ عمر نے مسکرا کر جواب دیا، پھر دونوں اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے، ہمیشہ کے لیے۔ کالج کے کچھ مہینوں کے بعد عمر نے اپنی ڈائری کھولی اور آخری صفحے پر لکھا، آج میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے غلط کیا، کیا یہ محبت بیکار تھی؟ نہیں، زارا نے مجھے محبت کرنا سکھایا، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی حساب کے۔ اس نے مجھے وہ شخص بنایا جو میں آج ہوں، جو محسوس کرنا جانتا ہے، جو چاہنا جانتا ہے، جو درد کو بھی عزت کے ساتھ قبول کرنا جانتا ہے۔ وہ میری نہیں تھی اور شاید کبھی ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ لمحے، وہ نظریں، وہ ہنسی، وہ ایک رات مشاعرے کی، وہ سب میرے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یک طرفہ محبت ناکام نہیں ہوتی، وہ صرف اکیلی ہوتی ہے، اور اکیلا ہونا ناکامی نہیں ہے۔ یہ تھی عمر کی کہانی، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے محبت کی، خاموشی سے، سچائی سے اور بے غرضی سے۔ کیا آپ نے بھی کبھی کسی کو ایسے ہی چاہا ہے؟ کیا آپ کے دل میں بھی کوئی زارا بستی ہے جسے آپ نے کبھی بتایا نہ ہو؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہاں یا نہ ضرور لکھیے گا۔ اگر یہ کہانی پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔